او میرے بھائیو، مہینہ رمضان آ گیا، کیا آ گیا؟ ارے اللہ کو لینے کا مہینہ آ گیا۔ کیا کرو گے؟ روزہ رکھیں گے۔ کیا کرو گے؟ بھوکے رہیں گے۔ اب میرا حلق کانٹے چبھ رہے ہیں، چونکہ میری عادت ہے پانی پینے کی، میں بیان میں بار بار پانی پیتا ہوں۔ اب میں پانی نہیں پی سکتا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا نہیں پینا، شام کو پلاؤں گا، شام کو کھلاؤں گا، ابھی چھوڑ دے۔ ہم نے چھوڑ دیا۔ روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی نہیں دیں گے، غلط نہیں تولیں گے، غلط نہیں دیکھیں گے، غلط نہیں سنیں گے۔ ایک ہوتا ہے صوم، ایک ہوتا ہے سیام۔ صوم، سیام، قرآن نے دونوں لفظ بولے ہیں۔ ہاں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، اور کتب علیکم الصیام۔ تھوڑا سا فرق ہے، یا اور واو سے تھوڑا سا فرق ہے۔ صوم، کھانا پینا بند۔ سیام، سر سے لے کر پاؤں تک ہر شے کا روزہ۔ دماغ غلط نہیں سوچ رہا، روزہ ہے۔ ایسا نہیں کہ روٹی نہیں کھاونی تے پانی نہیں پیونا، نہیں، دماغ کا روزہ، غلط نہیں سوچے گا۔ آنکھوں کا روزہ، بے حیا نہیں ہوگی، جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے، ہائے ہائے ہائے، مرا گیا۔ جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے۔ جس کی آنکھ میں حیا کی سلائی سرما آ جائے، ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی آنکھ جھک گئی، ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ آنکھ کا روزہ، کانوں کا روزہ، گانا نہیں سنیں گے، حرام نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے۔ زبان کا روزہ، کھانا نہیں، پینا نہیں، غیبت نہیں، گالی نہیں، چغلی نہیں، شکایت نہیں، جھوٹ نہیں، بہتان نہیں، لگائی بجھائی نہیں۔ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ الگ، کھانے پینے کا الگ۔ سینے کا روزہ، بغض نہیں، دل کا روزہ، نفاق نہیں، پیٹ کا روزہ، حرام لقمہ نہ جائے۔ ہاتھوں کا روزہ، غلط نہیں تولنا۔ ہاتھوں کا روزہ، غلط فائل سائن نہیں کرنی۔ ہاتھوں کا روزہ، رشوت نہیں لینی۔ ہاتھوں کا روزہ، ملاوٹ نہیں کرنی۔ ہاتھوں کا روزہ، کھوٹ کا کام نہیں کرنا۔ ہاتھوں کا روزہ، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ ہاتھوں کا روزہ، سونے چاندی میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ ہاتھوں کا روزہ، تھپڑ نہیں مارنا، لاٹھی نہیں مارنی، ظلم نہیں کرنا، فائر نہیں کرنا۔ پاؤں کا روزہ، تکبر سے نہیں چلنا، ایڑی مار کے نہیں چلنا۔ پاؤں کا روزہ، عجب سے نہیں چلنا، اطراء کے نہیں چلنا، گھمنڈ سے نہیں چلنا۔ پورے وجود کا روزہ، عورت کا روزہ، جسم نظر نہ آئے، بدن نظر نہ آئے، چہرہ چھپ جائے، لباس میں چھپ جائے، پورے وجود کا روزہ۔ ایسا روزہ جس نے رکھا، جس عورت مرد نے رکھا، مبارک، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ ملا، اس کے خزانے ملے، اللہ ملا، اس کی جنت ملی، اللہ ملا، اس کی رحمتیں ملی، اللہ ملا، اس کی برکتیں ملی، اللہ ملا، زمین کی برکت ملی، اللہ ملا، اس کی رضا ملی، اللہ ملا تو جنت ملی، اللہ ملا تو بیماریاں دور، اللہ ملا تو نفرتیں دور، اللہ ملا تو بغض دور۔ اللہ کو پانے کا مہینہ، میرے بھائیو آؤ روزہ رکھیں، پیاس سے نہ گھبراؤ، بھوک سے نہ گھبراؤ۔ میرے نبی کی اولاد پہ 72 گھنٹے پیاس آئی، 72 گھنٹے پانی کا قطرہ نہ معصوم بچوں کے منہ میں گیا، نہ بڑوں کے، نہ بچیوں کے۔ اور تم تو 16 گھنٹے کے بعد پانی پیو گے، 16 گھنٹے کے بعد روٹی کھاؤ گے، 72 گھنٹے کے بھوکے پیاسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ ہم روزہ رکھیں گے ہمیں اللہ ملے گا، ہم تراویح پڑھیں گے ہمیں اللہ ملے گا۔ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ پر روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ بناؤ۔ آنکھیں روزہ رکھیں، دماغ روزہ رکھے، یہ ہونٹ روزہ رکھیں، یہ ہاتھ
یہ دل، یہ سینہ، یہ شہوت، یہ پاؤں، یہ کمائی، یہ ترازو، یہ تجارت، یہ سائن، یہ فائل، یہ ڈیل، ہر شے روزہ رکھے، ہر شے روزہ رکھے تو اللہ آپ کا ہو گیا، ہو گیا، ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی کو ساتھ لے لو، اس دل کو دھو دو، دل کو صاف کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، غور سے سننا، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، ٹخنوں سے اوپر ہونا بھی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، سیدھی کروٹ سونا بھی سنت ہے، مسجد میں سیدھے پاؤں سے داخل ہونا سنت ہے، الٹے پاؤں سے نکلنا سنت ہے۔ بے شمار سنتیں ہیں میرے نبی کی زندگی کی، پر جسے عظیم الشان کہا، جسے عظیم الشان کہا، جسے عظیم الشان کہا، وہ ایک اور بھی ہوں گی، اور بھی ہوں گی، ساری ہی عظیم الشان ہیں، پر جس کو خود میرے نبی نے کہا عظیم الشان، عظیم الشان، یہ مسورات بھی سن لیں، یہ آپ بھی سن لو۔ میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت کیا؟ کہ صبح و شام اپنے دل کو صاف رکھا کر، کسی سے بغض نہ رکھ، کسی سے حسد نہ رکھ، کسی سے کینہ نہ رکھ، کسی پہ گلہ نہ رکھ، کسی سے رنج نہ رکھ، کسی کے ساتھ نفرت نہ کر، کسی سے حسد نہ کر، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ کر، اپنے دل کو انسان، مسلمان نہیں انسان، ان قدرت یا ان استطاعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد، لمسلم نہیں، لمومن نہیں۔ انس میرے بیٹے، اس دل کو تمام انسانوں کے بغض سے پاک کر دے، کھوٹ، نفرت، حسد پاک کر دے۔ اور جو میں نال بڑا گندہ کیتا ہے میں نے انہوں معاف کرنا، اس میرے نال چنگا نہیں کیتا میں نے انہوں معاف کرنا۔ میں جد تک نہ کیتا میرا کلیا نہیں ٹھردا، میرا ہاں نہیں ٹھردا، میرا من نہیں ٹھردا، میں کر کے رہنا ہے، میں بدلہ لے کے رہنا، میں انہوں چھڑنا نہیں، چاہے میری ہر شے لگ جاوے، بک جاوے۔ یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں۔ اللہ کے واسطے معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، اسے دھو دو، اسے دھو دو، اسے دھو دو۔ یہ میرے نبی کی عظیم الشان سنت، اور اس پر خوشخبری میرے بیٹے انس، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا یوں میرے ساتھ جنت میں ہو جائے گا۔ دل صاف کرو۔ ایک حدیث سناتا ہوں، دل کی صفائی کیسے عظیم الشان۔ آپ مجلس میں ہیں، دروازہ مسجد نبوی، آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ ایک انصاری صحابی، ادھیڑ عمر، 50-60 کے درمیان کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں، کالی سفید داڑھی، ہاتھ میں جوتا، وضو کا پانی تازہ داڑھی سے گر رہا۔ اگلا دن وہی ٹائم میرے نبی نے فرمایا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کل والے صحابی، کل والا حلیہ، جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلا دن اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی، وہی حلیہ، داڑھی میں وضو کا پانی، ہاتھ میں جوتا۔ اس محفل میں، اس مجمع میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما۔ یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں۔ ساری رات نفل، سارا سال روزہ، اور دن رات میں ایک قرآن کا ختم۔ کیا سنا گئی عبادت؟ ساڑھے کو فرض نماز نہیں پڑھی جاندی پئی، ساری رات نفل، سال میں 2 روزے نہیں رکھنے، 2 عید بس، 2 عید بس، سارا سال روزہ، ساری رات نفل، دن رات میں ایک قرآن کا ختم۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو زبردستی ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑو، اس پر تیار کیا۔ 3 دن سے پہلے قرآن نہ ختم کرو، اس پہ تیار کیا، زبردستی۔ ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، جو اس کو جنت کی بشارت ملی۔ 24 گھنٹے کا سارا جتنا بھی
دورانیہ ہے، جتنا بھی وقت ہے اور 24 گھنٹے کا جتنا بھی ٹائم ہے وہ تو سارا میں نے عبادت سے بھر دیا ہے. رات کو نفل، دن میں روزہ اور ختم قرآن. میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے. ان کو کوئی 25 گھنٹے، یہ 1 گھنٹہ وادو میرے کو عبادت کر رہا ہے. پہنچ گئے چاچا السلام علیکم، جی بھتیجے وعلیکم، جی چاچا ابا جی ناراض ہو گئے، میں 2-4 دن ان سے چھپ کے رہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ مجھے اپنے گھر میں ٹھہراؤ گے؟ کب بھتریا جس لے مرضی آ، جس لے مرضی جا، تیرا اپنا گھر ہے. ارادہ تھا رات کو دیکھوں گا کیا کرتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھی، عبداللہ بن عمرو چادر اوڑھی اور یوں آنکھ میں نا اتنا سوراخ کر کے لیٹ گئے کہ میں دیکھوں گا یہ چاچا جی کیا کرتے ہیں. چاچا جی آئے، ان کا نام بھی کسی حدیث میں نہیں آیا، اتنے عام درجے کے صحابی، ورنہ نام صحابہ کے موجود، ان کا نام شاید کسی شرح میں ہو، کتاب میں کوئی. آئے، اللہم بسمک اموت و احیا، جو لیٹے فجر کی اذان پہ اٹھے. عبداللہ بن عمر تو پریشان ہو گئے، کوئی ایک ہی بڑی ساری رات ستیاں ٹپ گئی، 2 نفل بھی نہیں پڑے. کہ شاید آج طبیعت خراب ہو، کل دیکھوں گا. کل پھر سوئے اور چادر میں اتنا سراغ کر کے دیکھ رہے ہیں. وہ پھر آئے، اللہم بسمک اموت و احیا، اور جو سوئے اور فجر کی اذان پہ اٹھے. عبداللہ بن عمر کا تو دماغ چکر کھانے لگا، اے چکر کی ہے. اس زمانے میں منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کی وجہ سے کہ پکڑے نہ جائیں. یہ جنتی ہو کر تہجد کے 2 نفل نہیں، 2 نفل ان بالکل ہل کے رہ گئے. ان کا چلو آج رات ویکھ کے جاواں گا، چکر کی ہے، آج کوئی نواں کام نہ کرنا ہی کرنا ہے. پھر راحت، پھر وہ آئے اللہم بسمک اموت و احیا، یا فجر دی نماز تے اٹھے. اس لیے نہیں چوپ رہ سکتے. اگے چاچا ایک گل تو دس، تو ہیں کی؟ کہ کیوں ہویا پتہ؟ کہ میں 3 دن سنیا ہے اللہ دا نبی آکھ رہا ہے جنتی آ رہا ہے، تو آیا. پھر اللہ دا نبی آکھ جنتی آ رہا ہے، تو آیا. پھر اللہ دا نبی آکھ جنتی آ رہا ہے، تو آیا. تو میں تو 3 راتاں تینوں ویکھیا، تو 2 نفل ہی نہیں پڑھنا ہے، تو تینوں جنت کتھوں لب گئی؟ فرعون پریشان کہنے لگے بھتیجے جو دیکھا ہے بس وہی ہے، اور کچھ نہیں میرے پاس. اچھا اب اللہ کا نبی تو سچا، وہ بات تو غلط ہو نہیں سکتی، لہذا اپنی عقل کو ملامت کر رہے ہیں کہ تیری گل سمجھ آئی کوئی نہیں، گل سچی ہے، پتہ نہیں تیرے گاٹے نہیں لے رہی. عجیب نظر آیا نا کہ صحابی 3 دن جنت کی بشارت اور 2 نفل اٹھ کے نہیں پڑے ساری رات. جب وہ مڑے اور دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بطریا اور آمن اور آمن، بھتیجے ادھر اب تجھے اندر کی بات بتاؤں تو مجھے دیکھنا. یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میرا دل سب سے صاف ہے. اب مجھے دیکھنا. عبداللہ بن عمر نے کیا کیا؟ ہاذا ہوا، یوں کیا، ہاذا ہوا، یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے جس نے آپ کو زندگی میں جنتی بنا دیا ہے. اور اچھا اگلی یار 2 باتیں کہیں کہ بھتیجے یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی کھوٹ نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی حسد نہیں، کچھ نہیں ہے. ویلا کاغذ چٹا اور اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا. اب اس کا ریاکشن عبداللہ بن عمر ہاذا ہوا، اچھل گئے، ہاذا ہوا، یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے جس سے آپ جنتی بن گئے. اور آگے کہا پرے کرے کون؟ سنو، پرے کرے کون؟ اللہ اکبر. پرے کرے کون؟ کر لو، آپ کر لو، سوری رات سوو، فرض نماز ادا کرو، حرام نہ کھاؤ، کبیرہ گناہ نہ کرو، ہو جائے توبہ کر لو، ہو جائے توبہ کر لو. اللہ کی قسم، اللہ پاکستان کا تھانے دار نہیں ہے، دنیا کا تھانے دار نہیں ہے، وہ لتر پھیرنا ہی پھیرنا ہے. کوئی اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم
इन शकरतुम व आमनतुम, अरे मैं तुम्हें अजाब दे के खुश नहीं हूँ, और तुम तौबा कर लो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, तुम तौबा कर लो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो मेरे नबी ने कहा 70 दफ़ा तौबा तोड़ो दिन में, और 70 दफ़ा तौबा करो तो अल्लाह हर दफ़ा माफ़ करेगा। गुनाह होना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान है, बशर हैं, वो इंसान ही क्या जिससे खता ना हो। हाँ, फिर वो भी इंसान नहीं जो अड़ जाएगा, की हो गया, रिश्वत ले ले की हो गया, जिना कीता की हो गया, शराब पीते की हो गया, कब्जा कर लिया जमीन पे की हो गया। ये खतरनाक केस है, ये कुफर से भी खतरनाक केस है। लेकिन अगर वो सारी धरती गुनाहों से भर दे और आसमान की छत को गुनाह लगा दे और नादिम होकर एक दफा क्या अल्लाह सैया जान कर माफ कर, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जमीन से लेकर आसमान तक गुनाह अल्लाह एक बोल पे यूं माफ कर देता है कि जिस्म पर मच्छर के पर के बराबर गुनाह बाकी नहीं छोड़ता। कहता जा माफ की तो। रोजा बनाओ दिल को साफ करने के साथ, मेरे नबी भी साथ, अल्लाह भी साथ। रात की तरावी, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। एक महीना कमरों में बंद हो जाओ, काम पे जाओ वापस कमरे में, टीवी बंद कर दो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान। अखबार ना देखो, ये टॉक शो ना देखो, सिर्फ कुरान पढ़ो, कुरान। हाँ, तुम्हारे टीवी पे कुरान लगा सुनो, किसी की दीन की बात लगी सुनो, पर रमजान के प्रोग्राम के नाम पर कारोबार हैं। मैं दुख से कह रहा हूं, मेरे देश के ताजर ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के साथ अल्लाह की नेमत की नाकदरी की, मसनूई महंगाई के साथ रोज़े की नाकदरी की, अल्लाह की रहमत की नाकदरी की। वो कितने पैसे बना लोगे? चंद करोड़, चंद अरब, चंद खरब। अल्लाह की कसम, एक रोजे वाले को सस्ता सौदा दे दो, तुम्हारी 11 पुश्तों को अल्लाह संवार देगा। रोजे को पैसे बनाने का महीना ना बनाओ, रोजे को जन्नत कमाने का, अल्लाह को साथ लेने का, अल्लाह के नबी को साथ लेने का महीना बनाओ। किसी से नाराज हो सुलह कर लो। लोग हज पे जाते हैं, वो जनाब माफ़ कर जे मैं हज ते जा रहे हैं, कोई वादा घाटा जनाब माफ़ कर जे मैं हज ते जा रहे हैं। ओ मेरे भाई बहनों, हज छोटा फ़र्ज है, रोज़ा बड़ा फ़र्ज है। हज छोटा फ़र्ज है, रोज़ा बड़ा फ़र्ज है। रोज़ा आ गया, रमज़ान आ गया, जिससे नाराज़ हो, ये देखो मैं फिर हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से उठते ही फ़ोन करो, घर पहुँच जाओ, यार माफ़ कर दे, रमज़ान शुरू हो गया है, मेरे रोज़े ना ख़राब हो जाएं, मुझे माफ़ कर दो। और जिस पर आपने ज़्यादती की है उसके तो पाँव पकड़ो, जिसने आप पे ज़्यादती की है उसको आने से पहले ही माफ़ कर दो। क्या यार मैं तेनू माफ़ किया, मेरा रोज़ा नहीं ख़राब होवे, मेरी जन्नत दा मसला है, मेरे अल्लाह रसूल दा मसला है, जा मियाँ मैं तेनू माफ़ किया। मेरे नबी ने यहाँ तक फरमाया है, अगर कोई तुम्हें गाली निकाले तो तुम कहो भाई मैं गाली नहीं दूंगा, मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा है। अपने रोज़े को हसीन बनाओ, इसे साफ करो, ज़कात अदा करो, खाने खिलाओ, इफ्तारियां करवाओ, सहरियां खिलाओ। दुकानदारों से कहता हूँ रेट कम कर दो, रेट कम कर दो, नस्लें खाएंगी, नस्लें खाएंगी, नस्लें खाएंगी। मालदारों से कहता हूँ ज़कात दो, कि जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। हाय हाय, ज़कात दो, ज़कात दो, ज़कात दो। एक अजब फजीलत सुनो, एक अजब फजीलत सुनो। खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहहिरुहुम बिहा व तुज़क्कीहिम व सल्लि अलैहिम। अल्लाह कहता है ईमान वालो, मैं अल्लाह और मेरे फरिश्ते मेरे नबी पर दरूद भेजते हैं, तुम भी मेरे नबी पर दरूद भेजो। फिर अल्लाह कहता है, ए मेरे हबीब, जो तेरी उम्मत में ज़कात अदा करें आप उन पे दरूद भेजें, व सल्ले अलैहिम, अल्लाहु अकबर, व सल्ले अलैहिम। यहाँ सल्ले से मुराद दुआ है, दुआ आप उनके लिए दुआ फरमाएं, आप उनके लिए जो ज़कात दे रहे हैं मेरे हबीब आप उनके लिए खुसूसी दुआ फरमाएं। और उसके लिए दरूद का लफ्ज़ मेरे अल्लाह ने इस्तेमाल किया, जिसको हम नबी के हक़ में उम्मत के बारे में दुआ से तर्जमा करते हैं कि माल खर्च करने वाला नमाज पढ़ने वाले के लिए नहीं है सल्ले अलैहिम, हज करने वाले के लिए नहीं है सल्ले अलैहिम, रोज़ा रखने वाले के लिए नहीं है सल्ले अलैहिम, तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए नहीं है सल्ले अलैहिम, माल खर्च करने वाले के लिए है सल्ले अलैहिम।
اے میرے حبیب آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، آپ ان پر درود پڑھیں، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ میرا رب غریب کے دل میں بستا ہے، میرا رب غریب کے دل میں بستا ہے، میرا رب غریبوں کے دل میں بستا ہے۔ میرے رب نے کہا میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں، میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے کہا غریبوں کے پاس، یہ چوکیداروں کے پاس۔ یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ کہا میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا۔ ہے یا رسول اللہ جنت میں جانا کیسے ہوگا؟ کہا جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، میری اونٹنی کی مہار بلال کے ہاتھ میں ہوگی، اور میرے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ، ریڑھی والے، رکشے والے، یہ گارڈ، یہ چوکیدار، یہ پہرے دار، یہ سبزی بیچنے والے، گنڈیریاں بیچنے والے، یہ ٹاؤن بنانے والے بھی جنت میں۔ جو ایمان والا ہے، جو تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو حرام سے بچتا ہے، جو حلال کماتا ہے، چاہے مالدار ہے چاہے بادشاہ ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ، جائے گا۔ میں کسی کی کمی نہیں بیان کرنا چاہتا، جب میں تقابل کیا ہے، تقابل ہے کہ میرے نبی نے کہا میرے امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ جائیں گے، مالداروں میرے پیچھے ہوں گے، غریب میرے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ عائشہ غریبوں سے پیار کرنا، انہیں اپنے پاس بٹھانا، اللہ تجھے اپنے پاس بٹھائے گا قیامت کے دن۔ احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ۔ زکوٰۃ دو، مال خرچ کرو، سخی بنو، بخیل نہ بنو۔ بخیل سے کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے، کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے، کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے۔ اور سخی سے اللہ یاری توڑتا نہیں، سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، بخیل سے لگاتا نہیں، سخی سے توڑتا نہیں۔ ایک سخی کا قصہ سنو، غریب کیسے سخی بنے۔ ایک صحابی رات کو اٹھے، یا اللہ تیرا نبی کہہ رہا ہے مال خرچ کرو، تو میرے پلے تک کچھ بھی کوئی نہیں، میں کی خرچ کرا۔ اچھا یا اللہ جن جن لوگوں نے میری بےزتی کی، جن جن لوگوں نے میری بےزتی کی، میں نے سب کو معاف کیا، یہ میرا صدقہ قبول فرما۔ ٹھیک ہے، صبح فجر کی نماز آپ نے سلام پھیرا، بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سورے چپ، سب چپ، کسی بھی نہیں کیتا۔ آپ نے کہا بھائی رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ پھر وہ کھڑے، یا رسول اللہ مجھے خیال آیا پیسہ تو پلے ہے کوئی نہیں، چلو اپنی عزت کا صدقہ کرا، جائے میری بےزتی کی تھی میں معاف کیتا۔ میرے نبی نے کہا تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اور اللہ کی رحمت سر پر چھائی ہوئی ہے، اور ایسے سایہ فگن ہے، اور فرشتے موجود ہیں، اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ ماشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے ہر آدمی کا روزہ ہوگا، جس نے چھوڑا ہوگا انشاءاللہ کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہوگا، وہ انشاءاللہ سردیوں میں رکھ لے گا، جب ٹھیک ہوگا پھر رکھ لے گا۔ ایک دوسرے کو معاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور معافی مانگو۔